شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حاضرین، السلام علیکم. ہماری یہ انتہائی خوش قسمتی ہے کہ ہماری ان 2 سانسوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہمیں ایک بار پھر عطا فرمایا کہ ہم اس میں اس کی رحمتوں، اس کی فضیلتوں اور اس کی برکتوں کو سمیٹیں، اپنے دامن کے اندر، اپنے دامن دل میں، اور اپنی مراد کو پہنچیں، اپنے مقصد حیات کو پہنچیں. کیونکہ یہ وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم ایک مخصوص عبادت جو کرتے ہیں، جسے صوم کہا گیا، جسے روزہ کہا گیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دیتا ہوں. تخصیص فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کی اپنی ذات کے ساتھ. اور پھر ایک بہت بڑا انعام جو اس کے اندر رکھا کہ جس طرح قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر جاؤ. یہ ایک بہت ہی حسین اور بڑا لطیف ایک فلسفہ ہے نماز کے بارے میں اور روزہ کے بارے میں، کہ یہ دونوں عبادات ایک خاص مشن کو اور ایک خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہیں. جیسے نماز کے بارے میں فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اسی طرح روزے کے بارے میں فرمایا کہ لعلکم تتقون، تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب ذکر اللہ کا، اللہ کے ذکر کا اور تقوی کا آپس میں ایک انتہائی قریبی ربط ہے کہ جس کی مثال ہمارے سامنے یہ ملتی ہے کہ روزہ تقوی اختیار کرنے کے لیے فرض ہوا اور نماز اس کے ذکر کو دائم کرنے کے لیے فرض ہوئی. اور اب اسی گفتگو کو اگر ہم تھوڑا آگے بڑھائیں اور دیکھیں کہ تقوی ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں، اور تقوی کس کو کہتے ہیں اور ذکر کس کو کہتے ہیں، تقوی کا تعلق کس چیز سے ہے اور ذکر کا تعلق کس چیز سے ہے، تو یہ دونوں باتیں ایک خاص مرکز پہ، ایک خاص نقطے پہ آ کے اکٹھی ہو جاتی ہیں. اب روزے کو دیکھیں کہ یہ تقوی اختیار کرنے کے لیے فرض ہوا. اب تقوی ہم کہتے کس چیز کو ہیں؟ عربی میں تقوی خوف اختیار کرنے کو کہا گیا، یعنی خوف خدا کا نام تقوی ہے، جس سے ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف بیٹھ جائے. اب خوف جو ہے اس کی 2 اقسام ہیں. ایک خوف وہ ہے جس کا تعلق ہمارے ظاہری حواس خمسہ سے ہے، اور دوسرا خوف وہ ہے جس کا تعلق
ہمارے باطنی حواس خمسہ سے ہے. وہ خوف جس کا تعلق ہمارے ظاہری حواس خمسہ سے ہے، وہ خوف ہمیں گولی سے ہو سکتا ہے، ہمیں بم سے ہو سکتا ہے، ہمیں چوری سے ہو سکتا ہے. وہ خوف ہمیں کسی ایسی ظاہری زیادتی، جبر و ظلم سے ہو سکتا ہے. لیکن جو دل کا خوف ہے، وہ خوف ہمیں خالصتاً ذات الہی سے ہی ہو سکتا ہے. اب خوف ظاہری حواس خمسہ کا ہو یا خوف باطنی حواس خمسہ کا ہو، خوف دماغ کا ہو یا خوف دل کا ہو، اس کی ایک چیز یکساں ہے، اس کے اندر یکسانیت ہے. اور وہ کون سی چیز ہے؟ کہ وہ خوف بغیر مشاہدے کے کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا. جس طرح ایک شخص کہیں پہ چوری کرنے جاتا ہے، وہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اور وہ چوری کر لے گا، لیکن پکڑا جائے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے یا نہیں. پھر ایک اور شخص ہے جو اندر داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ واقعی چھت کے ساتھ ایک کیمرہ ہے، وہ سی سی ٹی وی کیمرہ اپنی ورکنگ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چوری کرے گا. اور اس کے چوری کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ گویا اس شخص کو سی سی ٹی وی کیمرے کے فنکشن کا نہیں پتا. اس نے اس کے مانیٹر پہ بیٹھ کے اس کا مشاہدہ نہیں کیا کہ وہ کام کیا کرتا ہے، اس کے فنکشن کو نہیں دیکھا، اس کے لینز کے ویژن کو اس نے نہیں دیکھا. اب بے شک اس کے سامنے کیمرہ لگا رہے، لیکن وہ پھر بھی جا کے چوری کرے گا. کیوں؟ اس کو کیمرے کی افادیت کا ہی پتہ نہیں ہے. بے عین ہی اسی طرح اس وقت تک ہمارے دل میں تقوی پیدا نہیں ہو سکتا، ہمارے دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہو سکتا، ہم متقی نہیں بن سکتے، ہم تقوی اختیار نہیں کر سکتے، جب تک کہ ہمارے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت، اس کی پہچان اور اس کی قدرت کاملہ کا اندازہ اور اس کا مشاہدہ نہیں ہو جاتا. یہ ایک وہ خاص نقطہ ہے جو ہمارے دل سے تعلق رکھتا ہے. گویا تقوی ہم نے صرف ظاہر پہ اختیار نہیں کرنا، وہ تقوی کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، تقوی کا تعلق ہمارے قلب سے ہے. جب ہم وہ تقوی اختیار کریں گے، ہمارے قلب کو اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت خداوندی نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوگی، تو ہمارا دل جو ہے وہ تقوی اختیار کرے گا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ روزہ تمہارے اوپر اسی لیے فرض کیا گیا ہے کہ یہ تم کو متقی بناتا ہے، یہ تمہارے اندر تقوی کو پیدا کرتا ہے. اور اسی بات کو اب آپ نماز کے اندر دیکھیں، جو میں نے گزارش کی کہ دونوں باتیں ایک نقطے پہ آ کے مرکوز ہو جاتی ہیں، ایک نقطے پہ آ کے اکٹھی ہو جاتی ہیں. اور اب آپ نماز میں دیکھیں، نماز کے متعلق جس طرح فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. نماز اس لیے پڑھو، نماز اس لیے قائم کرو تاکہ تم میرے ذکر کو قائم کر لو. اب اس چیز کے اندر دیکھیں کہ ذکر کا تعلق کس چیز سے ہے، ذکر ہم نے کس چیز سے کرنا ہے. اب ذکر کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، کروٹ کے بل بھی اللہ کے نام کا ذکر کرو. صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اللہ کے نام کا ذکر کرو. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری زبان صبح شروع ہو اور شام تک، پھر شام کو شروع ہو اور صبح تک وہ اللہ کا ذکر کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا غم روزگار چھوڑ دیں، ہم گھروں سے نکل پڑیں، ہم گھر بار کو چھوڑ دیں. ہم نے جب کھانا کھانا ہے تو ہماری زبان وہ کھانے میں مشغول ہو جائے گی، ذکر سے غافل ہو جائے گی. ہم نے جب اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جانا ہے، ہم نے اپنے بیوی بچوں سے جب بات کرنی ہے، اپنے والدین سے جب بات کرنی ہے، ہم نے جب بیٹھ کے کاروبار زندگی چلانا ہے، تو اس وقت ہماری زبان ادھر ادھر مشغول ہو جائے گی. تو ذکر سے تو ہم غافل ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم
بے شک کچھ بھی کر لیں زندگی کے اندر ہم احکام قرآن کی پابندی نہیں کر سکتے. اگر ہم ذکر کا تعلق زبان سے لیں پھر تو یہ ہے. لیکن اس میں جو ایک بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ذکر اپنی زبان سے نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ ہم نے اپنے دل کے ساتھ کرنا ہے. جب ہم دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کریں گے تو دل کی دھڑکن ہر وقت جاری رہتی ہے. دل کی دھڑکن نہیں رکتی. زبان کی حرکت رک بھی سکتی ہے، زبان خاموش بھی ہو سکتی ہے، زبان نیند میں انسان مشغول ہو جائے تو بند بھی ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح ہم جب کسی اور سے بات کریں گے تو ہماری زبان اس طرف مصروف ہو جائے گی، لیکن اگر ہمارے اس ذکر کا تعلق ہمارے دل سے بن جائے گا تو پھر ہمارا وہ ذکر جو ہے وہ جاری رہے گا. وہ ذکر رک نہیں سکتا. گویا جو ذکر کا تعلق ہے وہ دل سے ہے، اور ذکر الہی ہمارے دل کو ایک زندگی عطا کرتا ہے. اور اگر اب آپ روزے کی طرف دیکھ لیں، روزہ بھی وہی کام کرتا ہے جو نماز کا کام ہے، کہ نماز بھی ہمارے دل کو زندہ کرنے کے لیے ہے اور روزہ بھی ہمارے دل کو زندہ کرنے کے لیے ہے. اور اس کا جو تعلق ہے روزے کا وہ تقوی کے ساتھ ہے. اور پھر اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے وجود کے اندر شیطان اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح انسان کے وجود میں خون کی گردش ہے. اور اگر شیطان کی اس گردش کو تم نے روکنا ہے تو اس کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ روزہ اس کی ڈھال ہے جو شیطان کی اس گردش کو وجود انسانی کے اندر روکتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح جنگ میں تلوار سے تحفظ کے لیے تم ڈھال استعمال کرتے ہو اور یہ تلوار کے وار کو روکتی ہے، اسی طرح جو روزہ ہے یہ شیطان کے وار کے سامنے ڈھال ہے جو شیطان کے اور گناہوں کے وار کو روکتا ہے. اور اب اسی چیز کو آپ دیکھیں کہ اتنی ایک فضیلت، اتنا بڑا ایک مقام اور اتنا بڑا ایک اجر وہ روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا. اور ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں ہم نے اسی چیز کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور اس کو صرف اپنے ظاہر تک محدود نہیں رکھنا. یہ نہ ہو کہ فقط ہماری آنتوں کا، ہمارے معدے کا اور ہمارے حلق کا روزہ ہو اور اس روزے کی تاثیر سے ہمارا جو باطن ہے وہ بے آباد رہے، اس روزے کی تاثیر سے ہمارا باطن جو ہے وہ اجڑا رہے. ہم نے کبھی اس چیز پہ غور نہیں کیا کہ جو بھی شخص، جو بھی مسلمان ایک مہینہ روزہ رکھتا ہے 11 ماہ تک اس کے وجود کے اوپر جسمانی طور پہ روزے کے آثار، روزے کے اثرات مرتب رہتے ہیں. روزے رکھنے سے جو اس کو صحت اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں اس کے اثرات 11 ماہ تک انسان کے اوپر مرتب رہتے ہیں. لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ روزے کے جو باطنی اثرات ہیں، عید الفطر کی نماز کے فوراً بعد ہی روزے کے باطنی اثرات ہمارے وجود سے غائب ہو جاتے ہیں. یہ آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، اپنے ادھر ادھر دیکھیں، عزیز و اقارب کے اندر دیکھیں. اگر ہم بذات خود اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہمیں یہ صورتحال واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ عید الفطر کی نماز کے فوراً ہی بعد روزے کے روحانی اثرات ہمارے وجود سے غائب ہو جاتے ہیں. کیوں غائب ہو جاتے ہیں؟ ہم نے کبھی اس چیز پہ غور نہیں کیا. ہم نے کبھی اس چیز کو سوچا نہیں کہ ایسا کیوں ہے. ہم ان اثرات کو اپنے اندر محفوظ کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے دل کے کسی گوشے کے اندر اس روحانیت کو ہم محفوظ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اس کے روحانی اثرات کی نگہبانی کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اس کے روحانی جو مدارج ہیں، جو اس کے روحانی مراتب ہیں، ہم ان کو طے کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ عید الفطر کے فوراً بعد ختم کیوں ہو جاتے ہیں؟
وہ اس لیے کہ ہم نے اپنے روزے کو اپنی مختلف حاجات کے لیے مخصوص کر دیا. جس طرح قبل از اسلام جو مذاہب تھے ان کے اندر بھی روزہ تھا. شیر خدا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذیشان ہے کہ تفسیر صافی کے اندر آپ کا یہ قول نقل ہے کہ روزے سیدنا آدم علیہ السلام سے فرض کیے گئے. اب سیدنا آدم علیہ السلام سے روزے فرض کیے گئے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت سے بھی یہ ثابت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے. اب روزے پہلی امتوں پہ بھی تھے. اب دیکھیں کہ پہلی امتیں انحطاط پذیر کیسے ہوئیں، پہلی امتوں میں ارتقاء زوال کیسے ہوا. وہ ایسے ہی ہوا کہ ان کی جو عبادات تھیں انہوں نے اپنی عبادات کو اپنی حاجات کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، اور جو عبادت کا اصل مقصد تھا نظریہ توحید کو قائم کرنا، وہ اس عبادت سے پیچھے ہٹ گئے. جیسا کہ عیسائیت اور یہودیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روزے رکھتے تھے اپنی کسی حاجت کے لیے، یا پھر یہ روزے رکھتے تھے اپنے آپ کو کوئی سزا دینے کے لیے، یا پھر یہ روزے رکھتے تھے نوحے کے طور پہ، ماتم کے طور پہ، مرثیے کے طور پہ یہ روزے رکھتے تھے. انہوں نے روزے کا جو اصل مقصد تھا اس کو فوت کر دیا. جب روزے کا وہ اصل مقصد فوت ہو گیا تو روزے کی تاثیر ان کے وجود سے ختم ہو گئی اور وہ لوگ نظریہ توحید سے پیچھے ہٹ گئے. اب بعین ہی اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر یہی ہے. اللہ تعالیٰ میری فلاں بات کو پورا کر دے تو میں رمضان کے یہ 30 روزے رکھوں گا. اپنی عبادت کو اپنی حاجت کے ساتھ جب انسان مشروط کر دیتا ہے، اپنی حاجت کو اپنی عبادت کے ساتھ یا اپنی عبادت کو اپنی حاجت کے ساتھ جب انسان مشروط کر دیتا ہے تو اس کی بات کے اندر وہ تاثیر نہیں رہ جاتی. جیسے ہم اپنی عبادت کو اس بات سے مشروط کر دیتے ہیں کہ اگر ہمیں جنت ملے گی تو ہم اس کے لیے یہ روزے رکھ رہے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اشرف المخلوقات انسان ہے یا اشرف المخلوقات جنت ہے. اشرف المخلوقات ظاہر ہے انسان ہے، تو پھر ہم نے اپنی اس حاجت کو حاصل کرنا ہے یا ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو کامل کرنا ہے. یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی عبادت کے اس نظریے کو، اپنی عبادت کے فلسفے کو سمجھیں. جب تک ہم اپنی عبادت کے اس نظریے کو اور اپنی عبادت کے اس فلسفے کو نہیں سمجھتے، اس وقت تک عالم اسلام بھی عالم عیسائیت اور عالم یہودیت کی طرح وہ بھی انحطاط پذیر رہے گا. وہ کبھی بھی اپنی جو کمال کا سفر ہے اس کی طرف وہ ارتقاء نہیں کر سکتا. کبھی بھی ہم اپنی عظمت رفتہ کی بحالی نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی عبادات کے تصور کو درست نہیں کرتے. اور جب تک عبادت کا تصور قائم نہیں ہوتا اس وقت تک نہ تقویٰ قائم ہو سکتا ہے. جب تک تقویٰ قائم نہیں ہوتا اس وقت تک ہم گناہوں سے باز نہیں آ سکتے. جب تک ہم گناہوں سے باز نہیں آ سکتے اس وقت تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو، اس کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتے، اس کے فیصلے پہ صبر نہیں کر سکتے، اس کی عطا پہ شکر نہیں کر سکتے. یہ ہمارے اندر خامیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ ہمارے اندر جو کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں یہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں. اور اب آپ اس کے ساتھ روزے کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ جو تارے کے روزہ ہے، جو تارے کے روزہ ہے اس کے بارے میں کیا وعید ہے.
ایک تو وہ ہے کہ جو اپنے روزے کو کامل نہیں کرتا، اس کے بارے میں تو یہ وعید آ گئی کہ وہ اپنے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، لیکن جو تارے کے روزہ ہے اب اس کے بارے میں دیکھیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم فرمایا کہ میرے ممبر کے قریب آ جاؤ۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ممبر کے قریب ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کی طرف اپنے پائے اطہر بڑھائے اور ایک پاؤں ممبر پہ رکھا، ایک قدم ممبر کی جانب جب بڑھایا اس کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں، تو آپ نے آواز بلند فرمایا آمین، پھر دوسرا پاؤں بڑھایا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے زینے پہ جب قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما کے ممبر سے نیچے اترے تو حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا اس سے پہلے منظر نہیں دیکھا کہ آپ نے اس طرح کبھی فرمایا ہو، کہیں فرمایا ہو، تو یہ کیا وجہ ہے، آج آپ نے یہ کیوں فرمایا آمین آمین آمین؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، تو جبریل امین نے میرے کان میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا لیکن اس نے اس میں روزے نہ رکھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل امین نے آ کے میرے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو وہ شخص جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے۔ تو میں نے پھر کہا آمین۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر تیسری مرتبہ جبریل امین روح الامین نے میرے کان میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے ایک کو حالت ضعف میں، بڑھاپے کی حالت میں پایا مگر ان کی دعاؤں سے وہ اپنی بخشش کو حاصل نہ کر سکا، ہلاک ہو وہ شخص۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو ان تینوں باتوں میں جو سب سے پہلی بات جبریل امین نے کی وہ یہ تھی کہ جو شخص رمضان المبارک کو اپنی زندگی میں پاتا ہے اور اس میں روزے نہیں رکھتا، اس کی برکات کو نہیں سمیٹتا، اس کے فضائل کو نہیں سمیٹتا، اس میں اپنے دل کی دنیا کو آباد نہیں کرتا، اس میں اپنے ظاہر و باطن کو احکامات الہی کا پابند بنا دینے کا عزم و عہد نہیں کر لیتا، اس کے لیے جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ مہر تصدیق ثبت فرما رہے ہیں کہ آمین۔ تو آج ہمیں اپنے دامن کے اندر اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے ان فضائل کو لے کے، ان برکات کو لے کے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اپنے ظاہر کو سنوارنا ہے، اپنے باطن کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ تو اسی روزے کا اب تیسرا پہلو دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب غار حرا میں آپ جب تشریف لے جاتے تھے اور جس ماہ مبارک کے اندر قرآن پاک نازل ہوا وہ رمضان المبارک تھا، اور جب قرآن نازل ہوا 27 رمضان المبارک کو، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حالت روزہ میں تھے، روزے کی حالت میں آپ پہ قرآن نازل ہوا۔ اور پھر ایک اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا عطا فرماتا ہوں۔ اب خانہ کعبہ کو دیکھیں، بیت اللہ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا گھر ہے۔ یہ پوری کائنات کس کی ہے؟ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن خانہ کعبہ کی تخصیص فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ میرا گھر ہے۔
تو اس لیے اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کا مقام وہ عام مقاموں سے، عام چیزوں سے بہت بلند ہو گیا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اب سب عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن روزے کی جب اللہ تعالیٰ نے تخصیص فرما دی کہ روزہ میرے ہی لیے ہے، تو پھر یہ عبادات کے اندر بیت اللہ کا مقام رکھتا ہے۔ جو مقامات میں بیت اللہ کا مقام ہے، عبادات میں وہ روزہ کا مقام ہے، کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تخصیص فرما دی کہ یہ میرے لیے ہے۔ اور پھر جو چیز خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم جب اس کے اندر اپنی اور خواہشات کو، اپنے نفس کی خواہشوں کو، اپنے دنیا کی خواہشوں کو جب ہم اس میں گھسیڑ دیتے ہیں اور روزے کو اپنی ان خواہشات کا تابع بنا دیتے ہیں، تو اس کے بعد روزے سے وہ تاثیر اٹھ جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم جب روزہ رکھیں اور ہم وہ روزے کی ساری برکات بھی لے رہے ہوں۔ یہ بھی حدیث مبارک ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں روزہ سوائے بھوک کے اور کچھ بھی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، روزہ کی ایک ایکسرسائز ہے، اور روزے کا ہماری مادی زندگی کے اندر بھی ایک بہت بڑا اس کے اثرات ہیں، ہماری ورزش ہے، ہماری ایکسرسائز ہے، وہ سب باتیں اپنی جگہ پہ سائنٹیفکلی درست ہیں، لیکن جب ہم اس کی مقصدیت کو فوت کر دیں تو پھر ایکسرسائزیں کرنے کے لیے اور بھی بہت ہیں، ایکسرسائزز کرنے کے لیے اور بھی بہت ہیں، صرف روزہ کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ لینا ہے کہ اس مقدس مہینے کے اندر، اس بابرکت مہینے کے اندر، اس رحمتوں کے مہینے کے اندر ہم نے ان عبادات کو کہاں تک لے کے جانا ہے۔ کیا ہم نے ان کو عیسائیوں اور یہودیوں کے روزوں کی طرح ایک محدود نگاہ سے دیکھنا ہے، یا ہم نے اسے دین اسلام کے وسیع تر بنیادوں کے اوپر دیکھتے ہوئے ہم نے اس کے تمام مقاصد کو مجتمع کر کے حاصل کرنا ہے؟ اگر ہم ان تمام برکات کو حاصل نہیں کرتے تو وہ ہمارے لیے ایک ایکسرسائز سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آپ ایک دوسری چیز اس کے اندر دیکھیں کہ اس کے جو ہمارے مادی زندگی کے اندر اثرات ہیں وہ کتنے نفیس اور کتنے لطیف ہیں، کہ شیطان کا جو لشکر ہے اس کو لشکر شہوات کہا جاتا ہے، اور وہ لشکر شہوات انسان کے اوپر پوری آب و تاب سے حملہ کرتا ہے، پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرتا ہے، اور کئی بار ہم اس کی اس طاقت سے مغلوب ہو کے شیطان کے تسلط میں آ جاتے ہیں۔ اور حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب سر الاسرار میں فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کے اس لشکر شہوات کو کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ اس کو روزہ روک سکتا ہے۔ اور وہ کون سا روزہ؟ آپ نے روزے کی اس میں دو اقسام بیان فرمائی سر الاسرار کے اندر، ایک روزہ شریعت اور دوسرا روزہ طریقت۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ شریعت یہ ہے کہ تم کھانے کی اشیاء سے، پینے کی اشیاء سے، مکروہ اشیاء سے مکمل طور پہ بچے رہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جماع سے، ایسی تمام چیزیں جن کا تعلق شہوت سے ہے ان سے بچے رہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ شریعت ہے، اور اس سے انسان کا روزہ صرف یہیں تک اگر محدود رہے تو وہ نامکمل ہوتا ہے۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ وہ روزہ طریقت ہے، اور روزہ طریقت کیا ہے؟ کہ تمہارے جو اعضاء ہیں، تمہارا جو بدن ہے، تمہارا جو دل ہے، تمہاری جو حسیات ہیں، وہ حرص سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، تکبر سے، بری دلیلوں سے، بری خواہشات سے
شیطانی خواہشات سے وہ مکمل طور پہ بچی رہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ طریقت ہے، اور جو روزہ شریعت ہے وہ سال میں 30 دن تمہارے اوپر فرض کیا جاتا ہے، لیکن جو روزہ طریقت ہے وہ پوری عمر تمہارے اوپر لازم رہتا ہے. اور روزہ طریقت کو جب ہم اپناتے ہیں اور روزہ طریقت جب ہم رکھتے ہیں تو اس کی ہمارے اوپر جو یہ تمام شرائط ہیں یہ ہمیں دنیا میں ممتاز بنا دیتی ہیں، یہ ہمیں دنیا میں ایک نمایاں مقام عطا کرتی ہیں، یہ ہمیں دنیا کے اندر ایک الگ سے ایک منفرد طریقے سے یہ ہمیں اس میں ایک مقام عطا کرتی ہیں کہ جو مقام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاصہ ہے. اور وہ خاصہ کیا ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کی امت تم ایک بہترین امت ہو. اور اسی چیز کو اب آپ دیکھیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں کہ روزہ 3 طرح کا ہوتا ہے. روزہ دار، ایک عوام کا روزہ، ایک خواص کا روزہ، اور ایک خاص الخاص کا روزہ. جو عوام کا روزہ ہے وہ فقط اسی ظاہر تک محدود ہوتا ہے. جو خواص کا روزہ ہے وہ فقط اس چیز تک محدود ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اس چیز کے تابع کر دیتے ہیں. اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جو صبح سے لے کے شام تک بھوک کاٹنی ہے یہ عام لوگوں کا روزہ ہے، جو اس کے فضائل اور اس کی برکات کو پوری طرح حاصل نہیں کر لیتے. جو خواص کا روزہ ہے وہ روزہ یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ احکامات شریعت کی پابندی کرتے ہوئے ان تمام کبائر سے یا ان تمام وہ مکروہات سے وہ پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں اور وہ اپنے روزے کو کامل بناتے ہیں. لیکن جو خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ خاص الخاص لوگ جو ہیں وہ روزے کا نفاذ صرف اپنے ظاہر پہ نہیں کرتے، بلکہ جو خواص الخاص ہیں جن کو اخص بھی کہا جاتا ہے وہ لوگ اپنے دل کے اوپر اس روزے کا نفاذ کرتے ہیں. ان کے دل کے اندر کسی کے لیے حسد نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا. یہ تمام چیزیں جو میں نے پہلے بیان کی وہ ان کے وجود میں نہیں ہوتی، اور وہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے. اور پھر اس کے اندر ایک جو انتہائی اہم بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ جو خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے اس روزے کا دورانیہ چونکہ پوری زندگی پہ محیط ہوتا ہے، پوری ایک عمر پہ محیط ہوتا ہے. انہوں نے ساری زندگی اپنی اس روزے کے اندر گزارنی ہوتی ہے، اور اس لیے ان کا جو مقام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس طرح بن جاتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی ہوں. یہ اس کی گرامر میں اگر آپ اس کو مجہول کے صیغے سے پڑھیں تو اب اس کے آگے ہمارے سامنے جو ایک منظر عیاں ہو رہا ہے جسے میں اہم بات قرار دے رہا تھا وہ یہ کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب لوگوں کا، اپنے برگزیدہ بندوں کا اعلیٰ مقام بیان فرمایا کہ من طلبنی فقط وجدنی، جو میرے طالب ہوتے ہیں وہ مجھے پا لیتے ہیں، جو مجھے پا لیتے ہیں عرفنی، وہ مجھے پہچان لیتے ہیں، جو مجھے پہچان لیتے ہیں احبنی، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں عاشقنی، وہ مجھ سے عشق کرنے لگ جاتے ہیں، جو مجھ سے عشق کرنے لگ جاتے ہیں فرمایا فقتلتہ، میں ان کو قتل کر دیتا ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو قتل کر دیتا ہوں فعلیہ دیتہ، پس اس کی دیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے اوپر لازم ہو جاتی ہے. اور اس کی دیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَا دِيَّتُهُ، میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں. جس طرح ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جب بندہ نوافل و عبادات یعنی ایسی کامل عبادت کرتا ہے
اور وہ میرا قرب اختیار کر لیتا ہے تو فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، میں اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، لِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، وَفُؤَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، حتیٰ کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ اب اس حد تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچ جاتا ہے، اور وہ اس قرب کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ وہ اس قرب کو فقط اپنے بدنی روزے سے نہیں، فقط اپنی ایکسرسائز سے نہیں، بلکہ اس خاص روزے سے حاصل کر لیتا ہے جو روزہ انسان کا ظاہر بھی رکھتا ہے اور انسان کا باطن بھی رکھتا ہے، جس کے لیے ایک نظام ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ ایک اقرارم باللسان اور دوسرا تصدیقم بالقلب۔ اگر ہم نے فقط اقرار کا روزہ رکھا تو وہ روزہ ہمیں اجر تک پہنچا دے گا، وہ روزہ ہمیں ثواب تک پہنچا دے گا، لیکن ہم اپنی منزل کو نہیں پا سکتے۔ انعام الگ چیز ہے، اجر الگ چیز ہے، ثواب الگ چیز ہے، لیکن منزل تک پہنچنا، منزل تک رسائی حاصل کرنا، یہ اس سے بالکل ہی ایک مختلف اور ایک الگ مقام ہے۔ اور جب تک ہم اپنی منزل کو نہیں پا لیتے اس وقت تک ہماری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم اپنے مقصد حیات کو نہیں پا سکتے، اور اگر ہم نے اپنے مقصد حیات کو نہ پایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ واضح طور پہ فرما دیا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہ پایا اولئک کالانعام، وہ لوگ تو جانوروں کی مثل ہیں، وبل ہم عدل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جس طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے فارسی کلام میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر کے این جائے لکائے حق ندید، جس شخص کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب نہ ہوئی جو کہ زندگی کا مقصد ہے، ہر کے این جائے لکائے حق ندید، جس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت و پہچان نصیب نہ ہوئی، ہم چوہیماں بر زمین کہ میں چرید، وہ اس دنیا سے ایسے اٹھ گیا جیسے ایک چرواہا چراگاہ میں بھیڑوں کا ریوڑ چرا کے چلا جاتا ہے۔ ہم چوہیماں بر زمین کہ میں چرید، وہ تو اس دنیا سے ایک بھیڑ کی طرح گھاس چر کے چلا گیا۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے کہ ہم اپنے آپ کو روزے کی کس حالت تک پہنچاتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو مادیت تک محدود رکھنا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو مادیت کے اسی پنجرے کے اندر مقید رکھنا ہے کہ ہم اپنے ان اعلیٰ مراتب، اپنے ان اعلیٰ انسانی مدارج کو اور اس دنیا کے اوپر اپنی اشرفیت اور افضلیت کو پس پشت ڈال کے دنیا کے اس مادی دھارے میں اپنے آپ کو بہاتے جائیں؟ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ سوال فرمائیں گے کہ اے بندے میرے لیے کیا لے کے آیا، یہی ہمارے ہاتھ ہوں گے، یہی ہمارے پاؤں ہوں گے، یہی ہماری آنکھیں ہوں گی، یہی ہماری زبان ہوگی، یہی ہمارے اعضاء ہوں گے جسم کے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، جو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ کیوں؟ فقط اس لیے کہ ہم نے ان سے تو عبادت کروائی، لیکن جس عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا تھا ہم نے اس سے عبادت ہی نہیں کروائی، اور وہ ہمارا دل ہے۔ تصفیہ قلب ہم نے نہیں کیا، دل کی دنیا کو آباد نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، آج ہمارے لیے جو رمضان المبارک پیغام لے کے آیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کی تمام سعادتوں کو اور فضیلتوں کو سمیٹنا ہے۔ اگلے پروگرام میں اسی گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حاضرین، السلام علیکم. رمضان المبارک کے اس بابرکت اور مقدس مہینے میں ہماری آپ سے یہ خصوصی گفتگو جاری ہے، اور جیسا کہ آپ بھی اس کو بہتر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، صاحبان علم سے، اپنے مطالعے سے آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس مہینے کے فضائل، اس کی برکات، اس میں ہمارے اوپر نازل ہونے والی رحمتیں وہ ایک خاص مقام رکھتی ہیں، اور اس میں شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے. ان کی اس دنیا کے اندر نکل کر فساد و انتشار پھیلانے کی راہوں کو مسدود کر دیا جاتا ہے، تاکہ یہ دنیا، یہ مخلوق، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی سے رجوع کر سکے اور وہ فیوز و برکات حاصل کر سکے جس سے اس نے اگلے 11 ماہ تک اپنی روحانی غذا اور روحانی تسکین حاصل کرنی ہے. اور 11 ماہ بعد پھر جب رمضان المبارک آئے گا تو وہی خوراک، وہی غذا اس کو پھر سے میسر آئے گی. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف ایک ایکسرسائز تک محدود نہ کریں، اس کے مقصد کو سمجھیں، اس کی غرض و غایت کو سمجھیں، اور راستے میں جب ہم نے چلنا ہے ہم اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ ہمارا زاد راہ کیا ہے. جس منزل تک ہم نے پہنچنا ہے وہاں منزل پہ پہنچنے کے لیے ہمارے لیے بہتر اور خوبصورت اور دید زیب لباس کون سا ہوگا. اپنے جس مطلوب و مقصود کی طرف ہم نے جانا ہے اور جس کی بارگاہ کے اندر ہم نے پہنچنا ہے وہاں پہ ہمیں کون سی چیز زیبا ہوگی، کون سی چیز نازیبا ہوگی، ان سب باتوں کو ہم نے لے کے آگے بڑھنا ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ بنیادی بات یہ دیکھنے کی ہے کہ ہماری عبادت کی طلب و جستجو کیا ہے. ہم جب روزہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹی سی حقیر سی تحقیق کے مطابق ہمارے سامنے 3 طرح کے روزہ دار آتے ہیں، 3 طرح کے لوگ، اور ان لوگوں کے اپنی سوچ و فکر کے مطابق وہ لوگ 3 قسم کے روزہ دار ہوتے ہیں: طالب دنیا، طالب عقبہ اور طالب مولا. پھر روزے کی جو ان کے اندر 3 اقسام بنتی ہیں وہ طالب دنیا کا روزہ، طالب عقبہ کا روزہ اور طالب مولا کا روزہ. یہ 3 اقسام ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ان تینوں کے الگ الگ مدارج ہیں، ان تینوں کی الگ الگ نفسیات ہے، ان تینوں کے الگ الگ خصائل ہیں، الگ الگ اوصاف ہیں. ان میں افضل کون ہے، اولا کون ہے، بہتر کون ہے، اس کا فیصلہ ہمارے ضمیر نے کرنا ہے. اس کا فیصلہ ہماری محبت خداوندی، محبت رسول اور محبت دین نے کرنا ہے. اب دیکھیں، پہلے ہم بات شروع کریں گے طالب دنیا سے اور طالب دنیا کے روزے سے. طالب دنیا وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب الدنیا مخنث، جو دنیا کا طالب ہے وہ ہجڑا ہے، جو دنیا کا طالب ہے وہ خسرا ہے. خسرے کی ایک نفسیات ہے
اس کی نفسیات صرف یہی ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو اور دولت ہو. اب وہ پیسے کو کیا کرتا ہے، دولت کو کیا کرتا ہے؟ قبر میں تو ساتھ لے کے نہیں جاتا. جب مرتا ہے تو وہ پیسہ، وہ دولت، وہ دنیا، وہ سب کچھ یہیں پہ غیروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے. اور پھر جو ایک دوسری چیز ہے کہ وہ چاہے اپنے وقت کا کوئی بہت بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا کوئی بہت بڑا جگہ کیوں نہ ہو، اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک میں فرمایا کہ وہ خسرے کی نفسیات پہ چل رہا ہے، لہٰذا وہ باطنی طور پہ خسرے کے مقام پہ ہے. اب جو طالب دنیا کا روزہ ہے وہ اس کی نفسیات کے مطابق ہوگا کہ جس کی جستجو صرف اور صرف اپنی خواہشات نفس ہے، جس کی چاہت و تمنا اس کی نفس کے خواہش کے تابع ہے، جس کے ارادے، جس کی دلیلیں، جس کی تمنائیں، جس کی آرزوئیں، جس کی جستجوئیں، جس کا مطلوب و مقصود وہ کچھ ہوتا ہے جو اس کا نفس امارہ اس کے سامنے لا کے دنیا کی ایک عمارت کھڑی کر دیتا ہے. اور وہ روزہ جب رکھے گا تو اس کے ذہن کے اندر ریاکاری ہوگی، اس کے ذہن کے اندر ایک زہد کا تکبر ہوگا، اس کے دل و دماغ کے اندر اس پارسائی کا ڈھونگ رچانے کا، اس پارسائی کا چرچا کرنے کا ایک ولولہ ہوگا. یہ طالب دنیا ہے اور یہ طالب دنیا کا روزہ ہے. اب طالب دنیا کی اس نفسیات کے مطابق، طالب دنیا کے روزے کے مطابق آپ اس کو اجر دیکھ لیں کہ طالب دنیا کو اس روزے کا ثمر کیا ملے گا، اس طالب دنیا کو اس روزے کا پھل کیا ملے گا، اس طالب دنیا کو اس روزے سے کتنا استفادہ ہوگا. اب دوسری بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے طالب عقبہ کی. طالب عقبہ اور طالب عقبہ کا روزہ. طالب عقبہ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب العقبہ مؤنث، جو عقبہ کا طالب ہے، جو آخرت کا طالب ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ عورت کے مقام پہ ہے. اب عورت کی جو نفسیات ہے وہ خسرے سے بہت بہتر ہوتی ہے. اس کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ ایک بڑا گھر جس کے ارد گرد وسیع و عریض باغات ہوں، جس میں ہر وقت خدمت کے لیے نوکر چاکر گھوم پھر رہے ہوں، اس کی خدمت پہ مامور ہوں، اس کو وہاں پہ تمام سہولیات اور آسائشیں میسر ہوں. یہ عورت کی نفسیات ہے. اب جو طالب عقبہ کا آپ تجزیہ کریں، عقبہ میں وہ کیا چیز دیکھتا ہے؟ بڑا گھر، باغات، مہوجات، خدمت کے لیے حوریں اور غلمان، آسائشوں میں محل اور اس کی راحتیں، دیگر سہولیات کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں، یہ سارا کچھ وہ دیکھتا ہے. اور پھر وہ اپنی نفسیات کو عورت کی اس نفسیات تک محدود کر دیتا ہے، جس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طالب العقبہ مؤنث. اب وہ یہاں تک گھر کے رہ جاتا ہے. اس میں اب آپ دیکھیں کہ طالب عقبہ کا جو روزہ ہے وہ کہاں تک ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اس کے روزے کی جو جستجو ہوگی، اس کے روزے کی جو تمنا ہوگی، وہ جو اپنے روزے سے حاصل کرنا چاہتا ہوگا، جو اس کا مطلوب و مقصود ہوگا، وہ جنت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوگا. اب جو تیسرا روزے دار ہے، جو طالب مولا ہے، وہ کون ہے؟ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرماتے ہوئے کہا کہ طالب الدنیا مخنث، دنیا کا طالب ہجڑا، طالب العقبہ مؤنث، آخرت کا طالب عورت ہے، طالب المولا مذکر، جو اللہ کا طالب ہے وہ مرد ہے. اور وہ چاہے بے شک اپنی جنس کے اعتبار سے عورت ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طالب المولا مذکر، جو اللہ کا طالب ہے وہ مرد ہے. اب اسی چیز کو آپ تھوڑا سا آگے لے کے چلیں.
کہ کیا عقبہ کی طلب ہم نے چھوڑ دینی ہے؟ کیا بخشش کی طلب کو ہم نے ترک کر دینا ہے؟ کیا اس کو ہم نے حاصل نہیں کرنا؟ حاصل کرنا ہے ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے، لیکن یہاں پہ ہماری ایک سوچ محدود ہو جاتی ہے، جو میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا کہ ہم خالق کو چھوڑ کے مخلوق کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، انسان کون ہے؟ مخلوق۔ جنت کیا ہے؟ مخلوق۔ اس کی نعمتیں کیا ہیں؟ مخلوق۔ ملائکہ کیا ہیں؟ مخلوق۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ مسجود ملائک کون سی مخلوق ہے؟ کس مخلوق کے سر پہ اللہ کی خلافت کا تاج ہے؟ کس مخلوق کے ماتھے پہ اللہ کی نیابت کا صحرا ہے؟ حور کے سر پہ ہے؟ غلبان کے سر پہ ہے؟ جنت کے سر پہ ہے؟ ملائکہ کے سر پہ ہے؟ نہیں، وہ انسان کے سر پہ ہے۔ اشرف المخلوقات انسان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب انسان اشرف ہوا تو یہ سب مخلوقات میں سے اشرف ہے، چاہے جنت ہی کیوں نہیں، چاہے فرشتے ہی کیوں نہیں۔ جس طرح حضرت علامہ کہتے ہیں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا۔ تو اب آپ دیکھیں، آپ خود فیصلہ کریں۔ ایک تقاضا ہے دنیا کا کہ ہمیشہ جونیئر سینئر کو اوبے کرتا ہے، سینئر جونیئر کو اوبے نہیں کرتا۔ اور اپنے ان مدارج کے اعتبار سے حسب مراتب اگر آپ دیکھیں تو جنت جونیئر ہے، انسان سینئر ہے۔ جنت مومن کی منتظر ہوگی یا مومن جنت کا متلاشی ہوگا؟ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، جنت کی طلب چیز ہے کیا، اور بھی کچھ مانگ۔ وہ اور ہم نے کیا مانگنا ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ اپنے گھر میں عبادت فرما رہی ہیں، نوافل ادا فرما رہی ہیں، بڑے ہی انہماک اور انتہائی استغراق کے عالم میں، بڑی محویت کے اندر، اور وہاں پہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ایک اور بزرگ وہ آپ کے گھر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مائی صاحبہ اپنے گھر کے صحن میں اتنے انہماک و استغراق و محویت میں عبادت کر رہی ہیں۔ تو وہ آپس میں گویا ہوئے، آپس میں انہوں نے تکلم فرمایا اور مخاطب ہو کے کہا حضرت با یزید بستامی سے کہ جناب والا، پتہ نہیں مائی صاحبہ آج جہنم کے خوف سے اتنے انہماک میں عبادت کر رہی ہیں یا جنت کے لالچ میں اتنی محو ہو گئی ہیں۔ تو مائی صاحبہ نے ان کے وہ کلمات سن لیے۔ جب وہ نوافل ادا فرما چکی تو اللہ کے حضور انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور دعا کے لیے ہاتھ جب اٹھائے تو دعا کیا مانگتی ہیں؟ الہ العالمین، اگر میں نے یہ عبادت جہنم کے لالچ سے کی ہے تو تجھے میرا پروردگار ہونے کی قسم جہنم میرے اوپر واجب کر دے۔ الہ العالمین، اگر میں نے یہ عبادت جنت کے لالچ میں کی ہے تو تجھے میرا پروردگار ہونے کی قسم جنت میرے اوپر حرام کر دے۔ اور الہ العالمین، اگر میں نے تیری یہ عبادت تیری معرفت کے لیے، تیری پہچان کے لیے، تیرے قرب کے لیے اور تیرے لیے کی ہے تو تجھے میرا پروردگار ہونے کی قسم کہ مجھے اپنے اس قرب سے اور اپنے انوار و تجلیات کے مشاہدے سے محروم نہ کرنا۔ تو اب آپ دیکھ لیں ہم نے کس کے لیے عبادت کرنی ہے۔ زبور شریف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا تو کیا میری ذات اس لائق نہیں تھی کہ اس کی عبادت کی جاتی؟ ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ہم نے دنیا کی طلب میں روزہ رکھنا ہے، ریاکاری کے لیے روزہ رکھنا ہے، بغض و تکبر کے لیے روزہ رکھنا ہے، اپنی پارسائی کے چرچوں کے لیے روزہ رکھنا ہے، یا حور و غلمان کی چاہت میں روزہ رکھنا ہے، حور و غلمان کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے، یا ہم نے جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے، یا ہم نے پروردگار اس ذات حق تعالی کے قرب کے لیے روزہ رکھنا ہے، اس کی معرفت و پہچان کے لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔
جنت کا انکار قطعاً نہیں ہے، جنت کا انکار قطعاً نہیں ہے، جنت بالکل برحق ہے، اس کی نعمتیں برحق ہیں اور وہ مومن کی منتظر ہیں. لیکن اس میں جو واضح کرنے کی بات ہے، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ اس فرق کو سمجھنے کی بات ہے کہ جنت ہماری منزل مقصود نہیں ہے. جنت ہماری عبادات کا، ہماری محنت کا، ہماری مشقت کا ثمر ہے. جنت ہماری عبادت کی منزل نہیں ہے. جیسے ایک سپاہی فوج میں جاتا ہے، وہاں پہ وہ محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، شب بیداریاں کرتا ہے، اور اس کو اس کی محنت، اس کی جد و جہد کے نتیجے میں اس کو فوج اعزاز دیتی ہے، تمغہ بصالت، ہلال امتیاز، ستارہ جرت، نشان حیدر. پھر اس کے بعد آپ یہ پہلو دیکھیں کہ کیا یہ تمغے، یہ ستارے، یہ نشان، یہ اس فوجی کی منزل مقصود ہیں؟ نہیں. فوجی کی منزل مقصود اس کی اپنے ملک کی سرحدوں کا دفاع، اپنے ملک کا استحکام، یہ فوجی کی منزل مقصود ہے. لیکن جنت جو ہے وہ ان ستاروں کے اور ان ہلالوں کے اور ان تمغوں کے برابر آ جاتی ہے کہ جن کا مقصد صرف اور صرف اس کی جد و جہد کا انعام ہوتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جو جنت کی نعمتیں ہیں، کوئی تمغہ بصالت ہے، کوئی ستارہ جرت ہے، کوئی ہلال امتیاز ہے، کوئی حور ہے، کوئی غلمان ہے، کوئی اس کی نعمتیں ہیں، وہ منزل نہیں ہے. جب منزل ہماری عبادات کی کیا ہے؟ ہماری عبادات کی منزل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت و پہچان اور اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ. یہ ہماری عبادت کی منزل ہے اور یہ ہماری عبادت کا مقصود ہے اور یہ ہماری عبادت کا مطلوب ہے. اب ہم نے اگر اس مطلوب کو، اس مقصود کو پا لیا، اس منزل تک اگر ہم پہنچ گئے، ہماری عبادت بھی کامل، ہماری ریاضت بھی کامل، ہمارے روزے بھی کامل. لیکن اگر ہم اس منزل مقصود کو نہ پا سکے، اس تک نہ پہنچ سکے، تو پھر ایویں متھا زمین گھسائی جا، لمبا پا محراب دکھائی دا، پر کلمہ لوگ سنائی دا. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، واعظ کمال ترک سے ملتی ہیں یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. جب تو اپنے آپ کو سزا و جزا سے بے نیاز کر کے اپنی عبادت کو اپنے مالک حقیقی کے سپرد کر دے گا اور اس کی رضا کو، اس کی چاہت کو، اس کی تمنا، اس کی خوشنودی کو تو اپنا محور و مرکز بنا لے گا، تو پھر وہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے جب سلطان محمود غزنوی اپنے دربار میں اپنی جھولی سے موتی اٹھاتے ہیں اور اپنے دربار کے فرش پہ بکھیر دیتے ہیں. پھر موتی اٹھاتے ہیں، پھر وہ اپنے دربار کی فرش پہ بکھیر دیتے ہیں. تو اس میں پورا دربار، رؤساء، امراء، وزراء، وہ سب کے سب ان موتیوں کے اوپر، ان قیمتی لالو جواہر کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں، لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، دست و گریباں ہوتے ہیں، یہ میں اٹھاؤں گا، یہ میں اٹھاؤں گا، یہ میں اٹھاؤں گا. اور سلطان محمود غزنوی وہ تماشا دیکھ رہے ہیں دربار میں. اچانک جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو سلطان محمود غزنوی کا پیارا غلام ایاز وہ کندھے کے ساتھ کھڑا ہے. سلطان محمود غزنوی نے مخاطب ہو کے کہا، ایاز تو نے موتی نہیں اٹھانے؟ تجھے محبت نہیں ہے موتیوں سے؟ اتنے قیمتی موتی ہیں اور میں مفت میں پھینک رہا ہوں، تو کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو ایاز نے جواب دیا، سلطان مجھے موتیوں کی نہیں، موتیوں والے کی ضرورت ہے. جب موتیوں والا میرا ہو گیا تو یہ سب موتی میرے ہیں.
اگر موتیوں والا میرا نہ ہو سکا تو یہ 1 یا 2 موتی میرے ہو جائیں گے، پتہ نہیں وہ بھی میں اٹھا پاتا ہوں یا نہیں۔ تو جب ہم اپنی مطلوب و مقصود پروردگار عالم کی ذات کو بنا لیتے ہیں تو پھر وہ موتیوں والا ہمارا ہو گیا۔ یہ تمام موتی چاہے دنیا کے ہوں چاہے عقبہ کے ہوں، یہ سب ہمارے ہیں۔ لیکن اگر وہ ہمارا نہیں ہو سکا تو پھر ہم ان موتیوں کو کہاں تک لے جائیں گے؟ ہمیں یہ قبر میں کیا کام دیں گے؟ یہ ہماری عمارتیں، یہ ہماری عمارتیں، یہ ہمارے خزانے، یہ ہمیں قبر میں کیا کام دیں گے؟ کیا یہ ہمارے ساتھ کفن میں ہوں گے؟ نہیں، انہوں نے تو ادھر رہنا ہے۔ اور پھر اگر ہم جنت میں بھی پہنچ جائیں، کیا ہم وہاں جنت میں اس ذات حق تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر سکیں گے؟ نہیں۔ اس نے فیصلہ کر دیا قرآن میں کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ کس چیز سے اندھا رہے گا؟ اسی بات کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، تمہاری یہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ تمہاری وہ آنکھیں اندھی ہیں جو تمہارے سینوں میں ہیں۔ سینے میں کیا ہے؟ سینے میں دل ہے۔ دل میں کیا ہے؟ خلاق کائنات فرماتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا سمائی، میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سماتا، ولاکن یسعنی فی قلب عبد المومن، بلکہ میری ذات کی سمائی حضرت انسان کے دل کے اندر ہے۔ ہم نے اپنے سینے کی آنکھوں سے اپنے دل میں اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنا ہے، اس کی معرفت و پہچان حاصل کرنی ہے۔ اسی لیے حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دل کی آبادی شہنشاہی، شکم سامان موت۔ اگر دل کی آبادی تم نے کر لی، دل تمہارا آباد ہو گیا، تو یہ شہنشاہی ہے۔ کیوں کہ تم نے شہنشاہ عالم کی، ہر دو جہان کا جو خالق و مالک ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، تم نے اس کی رضا کو حاصل کر لیا ہے۔ اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب تو اس کے بندوں میں داخل ہو جائے گا، وہ تم نے اس کو راضی کر لیا، وہ تمہیں راضی کرے گا۔ تو جب وہ تیرا ہو جائے گا، پھر تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ پھر تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ پھر تجھے کس چیز کی حاجت ہے؟ لیکن اگر وہ تیرا نہ ہو سکا تو پھر، اور اگر تیرا وہ ہو گیا تو پھر، اگر وہ تیرا ہو گیا تو وہ ساری کی ساری شہنشاہی تیری، وہ سارے کے سارے موتی تیرے۔ اگر وہ تیرا نہ ہو سکا تو شکم سامان موت، تو حور کو لے لے گا شکم کے لیے، غلمان کو لے لے گا شکم کے لیے، نعمتوں کو لے لے گا شکم کے لیے۔ دل کی آبادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے۔ دل یا شکم، جس چیز کو حاصل کرنا ہے وہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ دل آباد ہو گیا تو شہنشاہ ہے، دل ویران رہا، شکم آباد ہو گیا تو وہ موت ہے۔ کیوں؟ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اب یہی بات آپ دیکھیں، دل کی آبادی شہنشاہی، اگر روزہ دل کو آباد کرتا ہے تو وہ شہنشاہی روزہ ہے۔ اگر وہ فقط تمہارے شکم تک محدود رہ جاتا ہے، تمہارے آنتوں اور معدے تک اگر وہ محدود رہ جاتا ہے تو سامان موت۔ اب اپنی منزل مقصود کا تعین آپ کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کہاں تک اپنے روزے کی جستجو کو بڑھانا ہے اور اپنی طلب و جستجو تم نے کیا رکھنی ہے روزے کی۔ خالق یا مخلوق، عبادت کس کے لیے ہے؟ کلمے میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو پھر جب اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو پھر مخلوق کی طرف بیچ میں کیوں ہم گھسیڑ دیتے ہیں؟ بے شک وہ ہمارا انعام ہے، بے شک وہ ہمارا اجر ہے، بے شک وہ ہماری
محنت کا، ہماری کاوش کا، ہماری تسبیحات کا، ہمارے اوراد و وظائف کا، ہمارے ذکر اذکار کا، ہماری ریاضت کا، ہماری شب بیداری کا، ہماری تلاوت کا، وہ سب کچھ درست ہے کہ وہ اس کا انعام ہے، لیکن کیا ہم نے منزل کو چھوڑ دینا ہے؟ کیا ہم نے منزل کو ترک کر دینا ہے؟ اس کو دیکھو، وہ قرآن میں کس انتظار کے ساتھ اپنی مخلوق سے کس محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اتصبرونا وکان ربک بصیرا، اے بندے تو ہی صبر کر کے بیٹھا ہے، تیرا پروردگار تو تیری انتظار کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو اگر میری طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے میں تیری طرف چل پڑتا ہوں، تو ایک بالشت چلتا ہے میں ایک قدم چلتا ہوں، تو ایک قدم چلتا ہے میں 10 قدم چلتا ہوں، تو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، اے بندے تو اس کا طالب تو بن، تو اس کو طلب تو کر، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تو منزل پہ چلنے والا تو بن، تو منزل پہ پہنچنے والا تو بن، تو منزل کی جستجو تو کر، تو منزل کا متلاشی تو بن، تو منزل کا متمنی تو ہو، تو منزل کا ارادہ تو کر، جب تو ارادہ کرے گا یہ اس کا وعدہ ہے تیرے لیے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب بھی کوئی شخص ہماری ذات کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم ان پہ اپنے تمام راستے کھول دیتے ہیں۔ اس میں اس عبادت عظیم کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، والذین جاہدوا فینا۔ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے اور ایک جہاد فی اللہ ہے۔ یہ 2 جہاد ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد فی اللہ، اور جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد اصغر کہا، اور جہاد فی اللہ جو ہے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد اکبر قرار دیا۔ خود قرآن پاک اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی، اصل جہاد ہی یہی ہے کہ جو اس کی ذات کے اندر جہاد کرنا ہے، اور جب ہم اس کی ذات کے اندر جہاد کرتے ہیں، اس کی ذات کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہمیں واضح طور پہ یہ نوید سنا رہا ہے، یہ بشارت دے رہا ہے کہ لنہدینہم سبلنا، اے بندے تو میرا طالب تو بن، تو میرا متلاشی تو بن، تو میری ذات کو طلب تو کر، میں تیرے اوپر تمام راستے کھول دوں گا، تمام راستے، مدرکات کے راستے، مجاہدات کے راستے، مکاشفات کے راستے، مشاہدات کے راستے، قوت دراکہ کے راستے، قوت مدرکہ کے راستے، قوت ملکوتیہ کے راستے، قوت لاہوتیہ کے راستے، قوت ہاہویت کے راستے، عالم امر کے راستے، عالم ارواح کے راستے، لامکانوں کے راستے، میں سب کے سب وہ راستے تیرے لیے کھول دوں گا، لیکن شرط کیا ہے کہ تو اپنی منزل کو پانے کا متمنی ہو جا، تو اپنے منزل کو پانے کی جستجو کر۔ اگر وہاں تک پہنچ گیا تو کسی نے کیا خوب کہا کہ کہتے ہیں جس کو جنت ہے ایک جھلک وہ تیری، سب واعظوں کی باقی رنگیں بیانیاں ہیں۔ اصل جنت جنت قرب ہے، جنتیں 2 ہیں، ایک جنت قرب ہے، دوسری جنت نعیم ہے۔ جو جنت نعیم ہے اس کے اندر یہ تمام نعمتیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں۔ کس چیز کے ساتھ ذکر کیا؟ حوریں، غلمان، دودھ اور شہد کی نہریں، ان کی پاکیزگی، اتنی نفاست اور نزاکت اس حسن کے اندر اللہ نے رکھ دی حور کے کہ فرمایا کہ جب وہ پانی پئیں گی تو ان کے حلق سے پانی گزرتا ہوا نظر آئے گا۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں، لیکن یہ نعمت تیری منزل نہیں ہے، یہ نعمت تیرا انعام ہے، یہ جنت نعیم یہ تیرا انعام ہے۔ جو جنت قرب ہے وہاں پہ کیا ہے؟ جہاں پہ طالب ذات حق ہر وقت اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے استغراق میں مست رہے گا، جس کے بارے میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ روحی کے اندر فرماتے ہیں کہ
طرفت العین میں، آنکھ جھپکنے کی ایک دیر کے اندر اللہ تبارک و تعالی 70,000 بار، 70,000 مرتبہ جنت قرب میں اپنے طالب پہ اپنی ذاتی تجلی وارد فرمائیں گے، اور اس کو اتنی پیاس اور اتنی تڑپ رہے گی کہ وہ ہر تجلی کے اوپر 3 بار کہے گا حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید، الہی اور بھی فرما، الہی اور بھی فرما، الہی اور بھی فرما۔ تو یہ طلب اور یہ جستجو یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہ کہاں سے ہمیں ملتی ہے؟ جس کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ اگر وہ طلب تم نے لینی ہے اور سحر سے، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، اگر شبستان وجود کے اوپر تم نے لرزہ طاری کرنا ہے اور کپ کپی طاری کرنی ہے، تو وہ اذان تمہیں کہاں سے ملے گی؟ وہ کسی مرد مومن کی بارگاہ سے ملے گی۔ مرد مومن کون ہے اور مرد مومن کی تعریف کیا ہے؟ جیسے حکیم الامت حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی نگاہوں میں فقط مستی کردار۔ کہ مرد مومن صرف حال پہ عبور کر لینے کے والے کا نام نہیں ہے، اور مرد مومن صرف کال پہ عبور کر لینے والے کا نام نہیں ہے۔ مرد مومن وہ ہے جس کے اندر حال اور کال کا امتزاج ہو، جس کے اندر ظاہر و باطن کا امتزاج ہو، جس کے اندر اقرار و تصدیق کا امتزاج ہو، جس کے اندر مادیت و روحانیت کا امتزاج ہو، جس کے اندر چشم ظاہر اور چشم باطن کا امتزاج ہو، وہ مرد مومن ہے۔ اور اس مرد مومن کو جب ہم تلاش کرتے ہیں اپنی اس طلب کو کامل کرنے کے لیے، اپنی اس طلب کو صادق کرنے کے لیے، اپنی اس طلب کو عادل کرنے کے لیے، اپنی اس طلب کو سخی کرنے کے لیے، اپنی اس طلب کو شجاعت و علم عطا کرنے کے لیے، تو پھر اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہی کام کرنا پڑتا ہے کہ اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ اور دل کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ آپ سیدنا عمر فاروق کا واقعہ دیکھیں۔ بہن کو اور بہنوئی کو لہو لہان کر کے آ رہے ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے آ رہے ہیں، ارادہ واضح ہے کہ کس لیے آ رہے ہیں۔ جب بارگاہ رسالت مآب میں پہنچتے ہیں تو اس وقت سیدنا امیر حمزہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں روکوں گا عمر کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آج سب ہٹ جاؤ، آنے دو۔ جب دروازہ کھلتا ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں اور نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتی ہے، آقا علیہ السلام کی نگاہ مقدس حضرت عمر کے دل پہ پڑتی ہے، ننگی تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے اور سر آغوش رسالت میں آ گرتا ہے۔ تو یہ کیا بات تھی؟ یہ کون سی تعلیم تھی؟ یہ وہ بات تھی کہ جس نے نگاہ سے دل کی دنیا کو تبدیل کر دیا۔ یہ وہ نگاہ ہے جس نے عرب کے بدو، گڈریے اور ریوڑیوں کو حاکم اعلیٰ بنا دیا، سالار اعلیٰ بنا دیا، اقتصادیات کا ماہر بنا دیا۔ جہاں بینی، جہاں بانی، جہاں آرائی، یہ سب ڈھنگ اور یہ سب گر سکھا دیے۔ یہ کس نے سکھا دیے؟ یہ وہ نگاہ کامل کا کمال تھا۔ آج اگر ہم ان سب چیزوں پہ اپنے ظاہر و باطن کا امتزاج پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آج ہمیں اس نظر کو تلاش کرنا ہے۔ آج اس مقدس مہینے کے اندر ہمیں صرف وہ رسمی، وہ رواجی روزے نہیں رکھنے، ان تانوں سے بچنے کے لیے روزے نہیں رکھنے کہ دیکھیں بھائی کتنا ہٹا کٹا ہے اور روزے نہیں رکھتا۔ اس تانہ رسوائی سے نہیں بچنا ہم نے۔ صرف اسی تک اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا، صرف ہم نے جنت کی طلب نہیں کرنی، بلکہ ہم نے ان دونوں چیزوں سے بڑھ کے
اپنی منزل مقصود کو حاصل کرنا ہے. جہاں تک جب فرد رسائی حاصل کر لیتا ہے تو اس سے فرد کے اندر ایک انقلاب آتا ہے، جس انقلاب کے نتیجے میں وہ سدھرتا ہے، جس انقلاب کے نتیجے میں وہ سنورتا ہے، جس انقلاب کے نتیجے میں اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ایک سدھار پیدا ہوتا ہے، ایک نکھار پیدا ہوتا ہے. اور جب فرد کے اندر وہ نکھار شروع ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرد سے وہ نکھار معاشرے میں منتقل ہو رہا ہے، اور پورے معاشرے میں ایک سدھار آئے گا، پورے معاشرے میں ایک انقلاب آئے گا. آج کا پیغام جو خاص کر آج کے نوجوانوں کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اس ماہ مقدس کی وہ برکات، وہ فضائل، وہ رحمتیں اکٹھی کر کے ایک عزم کرنا ہے، ایک عہد کرنا ہے. اس رمضان کے ساتھ ہمیں ایک عہد کرنا ہے، اس عبادت کے ساتھ آج ہمیں ایک عہد کرنا ہے کہ ہم نے عیال اللہ کو، جسے اللہ کا کنبہ کہا گیا اس عالم انسانیت کو، اس کی منتشر پتیوں کو ہم نے اکٹھا کر کے پھر ایک خوبصورت پھول بنانا ہے. یہ جو خدائی گلشن ہے، ہم نے اس کے انتشار کو ختم کرنا ہے. اس کے اندر جو بدقسمتی سے نفرتوں کا تعفن پھیل چکا ہے، ہم نے اس تعفن کو ختم کرنا ہے. اس کی جگہ پہ ہم نے یہاں پہ غنچہ توحید کو کھلانا ہے. اس کی جگہ پہ ہم نے یہاں عشق مصطفیٰ کی ڈالیوں پہ اگے ہوئے پھولوں کی خوشبو سے اس زمانے کو معطر کرنا ہے. آج ہم نے اپنے روزے سے، اپنے رمضان سے، اس کی برکتوں سے یہ عہد کرنا ہے. اگر ہم یہ عہد کر لیتے ہیں، اگر ہم اپنے اس عہد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر ہم اپنے اس عزم کو ایک پختہ اور عزم صمیم میں بدل دیتے ہیں، تو ہم سمجھیں گے ہمارا رمضان بھی قبول ہوا اللہ کی بارگاہ میں، ہمارے روزے بھی قبول ہوئے اللہ کی بارگاہ میں. ہم نے اس کی برکتیں بھی سمیٹ لیں، ہم نے اس کی رحمتیں بھی سمیٹ لیں، ہم نے اس کے فضائل بھی سمیٹ لیے. لیکن اگر ہم یہ عزم نہیں کر سکے، اگر ہم اس عہد کے ساتھ نہیں نکل سکے، تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، اس بات کو یاد رکھیں، ہم فقط ایک رسم اور ایک رواج سے آگے نہیں بڑھ سکے. ہم نے صرف ایک رسم کو پورا کیا، ہم نے صرف ایک رواج کو پورا کیا، ہم نے حکم الہی کو پورا نہیں کیا. حکم الہی پورا اسی صورت میں ہوگا جب ہمارے اندر ایک تبدیلی آئے گی، جب ہمارے اندر کی موجوں میں ایک تلاطم بپا ہو جائے گا، جب ہمارے سینے میں وہ طوفان موجزم ہوگا کہ جس طوفان کے اندر اس دنیا کی نفسانیت اور شیطانیت غرق ہو کے تباہ ہو جائے. یہ مادیت کا رنگ جو دنیا پہ چڑھ چکا ہے، ہم نے اس کو مٹانا ہے. اس میں امتزاج پیدا کرنا ہے، اس میں توازن پیدا کرنا ہے، اپنے روزے کی قوت سے، اپنی عبادت کی قوت سے، اپنے تقوی کی قوت سے، ذکر الہی کی قوت سے، اپنے قلب کی قوت سے، اپنے روح کی قوت سے، اس کی اصلاح سے ہم نے اس کو بقا عطا کرنی ہے. اس کی اصلاح سے ہم نے اس کو فلاح یافتہ کرنا ہے. یہ ایک مسلمان کے طور پہ، ایک انسان کے طور پہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. آج ہمارا رمضان، آج ہمارا روزہ ہم سے یہ مانگ رہا ہے. آج ہمارا رمضان، ہمارا روزہ ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے. ہم نے اس تقاضے کو پورا کرنا ہے، اس معیار پہ پورا اترنا ہے، فقر محمدی کے اس نور کو اپنے سینے میں سجانا ہے جسے علماء کرام نے، اولیاء کرام نے تصوف قرار دیا. اس کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے. جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور. میرے بھائیوں، نوجوانوں، اس فکر کو اپنائیں، اس ولولے کو لیں، مادی اور فرسودہ روایات سے اپنے آپ کو نکالیں. اپنی عبادت کو صرف ظاہر پہ محدود مت کریں، صرف جنت تک محدود مت کریں. اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھیں، طلب مولا کی طرف بڑھیں، طلب الہی کی طرف بڑھیں جو ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہی باتیں اگلے پروگرام میں لے کے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.